بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 17ویں سپارے کی تلاوت ہوئی تراویح میں۔ 17واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ نبیوں کی جمع آتی ہے انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 17 انبیاء علیہم السلام کے ذکر فرمائے، اور اس سپارے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس مضمون سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ بجائے تیاری کرنے کے وہم فی غفلت معرضون، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اعراض کیا ہوا آخرت سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، اللہ کے اتارے ہوئے دین سے۔ غفلت کی زندگی ایسی ہے کہ جب آدمی کو ہوش آتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو زندگی گزری ہوتی ہے نا اس کی 40-50 سالہ، وہ واپس آ نہیں سکتی، تو اب سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ وہم فی غفلت، زندگی غفلت میں گزاری، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے زندگی دی ہے یہ ایک ہی دفعہ مجھے دی گئی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی مجھ کو، اور نہ میری زندگی کے گزرے ہوئے دن مجھے واپس کیے جائیں گے۔ میں جتنا بھی اللہ کے سامنے رو لوں ایک سیکنڈ واپس نہیں کیا جائے۔ وہم فی غفلت، لوگ غفلت میں ہیں، حساب و کتاب سے بالکل غافل ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جنازے ہوتے ہیں، کندھے دیے جاتے ہیں، قبروں میں اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں، لیکن پھر وہی غفلت والی زندگی۔ یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مجھے بھی کندھوں پہ لے جایا جائے گا، مجھے بھی اس مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مجموعی طور پر جو عمر دی ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ بہت کم ایسے ہیں میری امت میں جن کی عمر 70 سے آگے جائے، ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے۔ مجموعی طور پر 60 سے پہلے یا 60 اور 70 کے درمیان لاشیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم ایسے ہوں گے جو 70 سے آگے نکل جائیں، کم ہوں گے تعداد میں۔ تو ہوش کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مراقبہ کیا کرے، 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 15 منٹ کا ہو۔ اگر اس کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس کو دن میں وقت نہیں ملتا، رات کو بستر پہ بھی آئے نا تو سونے سے پہلے 5 منٹ جو ہے نا اس چیز کا احساس کر لے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور قیامت کا دن آنا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب و کتاب دینا ہے، میرا آج کا دن کیسا گزرا ہے، میری جو زندگی پچھلی گزری کیسی گزری ہے، آیا میری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، میری آمدن حلال ہے یا حرام ہے، کتنے لوگوں کا میں نے حق دبایا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اذیتیں دی ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے یہ اپنے آپ سے سوال کرے گا، اپنے آپ سے خود سوال کرے کہ میری زندگی گزر کیسی رہی ہے۔ آج بستر پر ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ مٹی میں ہوں گا، پھر جب آنکھ کھلے گی تو نہ بیوی نظر آئے گی، نہ بچے نظر آئیں گے، نہ کوئی پارٹنر نظر آئے گا، نہ دوست نظر آئے گا، چاروں طرف مٹی مٹی ہوگی اور دھوپ اندھیرا ہوگا۔ ایسا ہیبتناک منظر ہے قبر کا کہ فرمایا کہ جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر جب آتے ہیں نا اس کو اٹھاتے ہیں تو خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا کفن سر سے نیچے لے کے
نیچے کولے تک آ جاتا ہے خوف کی وجہ سے, ہیبت کی وجہ سے. پھر آگے کے مناظر تو اور آگے ہیں. یہ تو پہلی سیڑھی ہے قبر. اس لیے روزانہ سوچنا چاہیے, روزانہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. قوم فی غفلت موردون, ابھی بھی لوگ غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسان پر امیدیں دلاتا ہے اس کو کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے بھائی, سمجھے کہ نہیں, ابھی تو بیٹے ہیں, اس کے ان کی شادیاں ہوں گی, پھر تم پھر اپنے پوتے دیکھو گے, پھر نواسے دیکھو گے, ابھی تو تم نے بہت کچھ کمانا ہے, کرنا ہے, جمع کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. منصوبے 10 سال کے بناتا ہے, جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کفن کا کپڑا کٹ کے دکان میں آ چکا ہوتا. سمجھے کہ منصوبے 20-40 سال کے بناتا ہے, جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد یہ اس قبر میں آئے گا. 1 ہفتے کا مہمان ہے اس دنیا میں, منصوبے 20 سال کے بنائے ہوئے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, شیطان کے باروں میں سے ایک بار جو اللہ نے بیان کیا نا, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, امیدوں اور آرزوؤں پہ رکھے گا تم کو. ایک صحابی حضور علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے تھے, کوئی بات ایسی کہی کہ کل ہم کر لیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی بات ہے بھائی, آپ کو کل تک کی امید ہے. پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو اتنا اپنے موت کو قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں اور دائیں طرف سلام پھیر لوں تو مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف پھیر پاؤں گا کہ نہیں, اس سے پہلے موت نہ آ جائے. تو تم نے کل کی امید لگائی ہوئی ہے, کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ آج کے وقت کو غنیمت جان لے, کل کا صورت کسی کو پتہ نہیں نصیب ہو کے نہ. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون, جب بھی ہمارا پیغام آیا ہے ان کے پاس, ہمارے بندوں کے پاس, سنا انہوں نے لیکن عمل نہیں کیا اس کو. وهم یلعبون, وہی کھیل کود میں لگے رہے. اللہ پاک نے فرمایا, بارہا لوگوں نے سمجھایا, سمجھے کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ, نماز پر آ جاؤ, روزہ رکھنا شروع کر دو, حرام سے دور رہو, دین اپنی زندگی میں لے آؤ. آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, ابھی بہت عمر پڑی ہے یار, ابھی سے کیا نمازوں میں لگا رہے ہو آپ. لاہیۃ قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل غافل ہیں, ان کو احساس نہیں ہے. اچانک موت آتی ہے, اچانک. جوان بھی جاتے ہیں, جوان بھی جاتے ہیں. آپ قبرستانوں میں چلے جائیں, جوانوں کی قبریں بھی بہت ملیں گی. ان کا دو پہ لکھا ہوگا 25 سال, 28 سال, 34 سال, 45 سال, 42 سال, 23 سال. ارے اتنی کم جوانی میں چلے گئے. اس لیے اپنی زندگی کو, اپنے وقت کو غنیمت جانے. قیامت کے دن جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے. ہر خواہش, ہر ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کے لیے جنت کو بنایا ہے. اس جنت کے اندر فرمایا جنتیوں کو اور کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے. حالانکہ جنت دکھ کی جگہ ہے ہی نہیں, جنت حسرت کی جگہ ہے نہیں کہ وہاں کسی کو حسرت ہو. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو ایک بات کی حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیوں کیا, ہم نے دنیا میں اپنی عمر برباد کیوں کی, شیطانی راستوں پہ کیوں چلے, شیطان کے کہنے پہ کیوں چلے, ہم نے اپنی جوانی کیوں برباد کی, ہم نے اپنی عمر کے 20, 25, 30 سال دین سے کیوں دور رہے. ہم کاش اس عمر کو بھی اللہ کے دین میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگاتے. اس بات کی حسرت ہوگی ان کو. اس لیے وقت کو, عمر کو غنیمت جانے. اس دھوکے میں کبھی نہ رہنا کہ بوڑھے ہوں گے تو مریں گے. اس دھوکے میں کبھی نہ رہنا کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے دنیا میں, پھر ارے نہیں بھائی, ایسے ایسے جنازے ہم نے دیکھے ہیں
ہنستے کھیلتے شادیوں میں مصروف رہے، رات کو بستر پر آئے اور صبح جب گھر والوں نے جگایا تو پتہ چلا کہ یہ تو نیند نہیں، مر گئے، بوڑھے نہیں تھے، وہ جوان تھے، ہاں بوڑھے نہیں تھے۔ اس لیے آدمی کو اپنی عمر اپنے وقت کو دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں واپس نہیں آتی، ایک دفعہ ملتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی، جس کو موت آ گئی اس کو پتہ چل گیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے، اس پر قیامت آ گئی، اس کو پتہ چل گیا جنتی ہوں یا دوزخی ہوں میں، کیونکہ فرشتوں کے رویے کو دیکھ لیتا ہے، اگر فرشتے اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے، اور اگر فرشتے اس کے ساتھ غضب کے ساتھ پیش آئے تو سمجھ لو یہ مجرم ہے۔ خود فرمایا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جو ہمارے باغی اور مجرم ہوتے ہیں، ہم کو ہمارے نافرمان اور جس نے ہم کو ناراض کیا ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا، ہمارے فرشتے جو آتے ہیں جن کو ہم نے روح قبض کرنے پر لگایا ہوا ہے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ تو موت کے وقت ہی مارنا شروع کر دیتے فرشتے، چہروں پر، پہلوؤں پر۔ ابھی قبر میں کیا حال ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ۔ تو وقت کی بڑی قدر کرے آدمی، زندگی کو اپنی غنیمت جانے۔ پھر ایسا موڑ آتا ہے زندگی میں کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے آدمی کی حسرت ہوتی ہے کاش کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں، کاش کہ میں زمین پہ سجدہ کر لوں، نہیں کر سکتا وہ۔ پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے تو اپنا پیشاب بیت الخلا تک نہیں لے جا سکتا، راستے میں بھیج جاتا ہے۔ پھر ایک موڑ اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ایک کپ چائے پی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کپ کپارے ہوتے ہیں، پھر وہ روتا ہے، ہائے کاش کہ صحت میں میں اللہ کی عبادت کرتا، ہائے کاش کہ تندرستی میں اللہ کو یاد رکھتا۔ اب بیماری میں تو کسی کام کا رہا نہیں تو اب کرے گا اللہ اللہ، اور کیا کرے گا، اب اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے صحت دی، عمر دی، وقت دیا، موقع دیا، سارے بدن کے حصے کام کر رہے تھے، اس وقت بے ہوش تھے، اس وقت بے ہوش، اب ہوش میں آیا، اب جو ہوش میں آیا لیکن اب وقت نکل گیا۔ تو ایسی گھڑی کے آنے سے پہلے تیاری کر لے آدمی، ایسی گھڑی کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں عبادت کرتا رہا ہو، اللہ کو یاد کرتا رہا ہو، پھر اس پر بیماری آ جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو اس وقت چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا ہے، یہ ہل جل نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھو جو یہ تندرستی میں ہماری عبادت کرتا تھا، کیونکہ اس نے تندرستی میں ہم کو یاد رکھا، تو ثواب پورا لکھا جاتا ہے۔ تو جس نے تندرستی میں اللہ کو نہیں یاد رکھا ہوگا تو بیماری میں کیا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے یہ حالات سب پہ آنے والے ہیں، اس سے پہلے تیاری کر لے، ہاں پھر تیاری کر لے۔ پھر بڑا آرزو ہوتی ہے آدمی کی کاش کہ میں زمین پہ سجدہ کر لوں، لیکن نہیں کر پاتا وہ، کاش میں نماز میں رکوع کر لوں، نہیں کر پاتا وہ رکوع۔ غفلت پسند نہیں ہے اللہ پاک کو، اور غافل آدمی بھی پسند نہیں ہے۔ اور میں اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان میں ایک زکریا علیہ السلام ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا آیا، اولاد نہیں تھی ان کی، اولاد نہیں تھی ان کی۔ 16ویں پارے میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اور 17ویں پارے میں بھی ذکر فرمایا۔ ان کے دعا کرنے کے انداز کو بھی اللہ نے بیان کیا، ایسی دعا کرنی چاہیے جیسے زکریا علیہ السلام نے کی۔
اللہ پاک کو یہ دعا کا انداز بہت پسند ہے، اس لیے قرآن میں اس انداز کو بھی بیان فرمایا۔ عمر زیادہ ہو گئی، بیٹے کی خواہش ہوئی، اللہ پاک مجھے بھی ایک وارث دے دے، بیٹا دے دے، تو اس کے لیے دعا مانگی۔ اور دعا کیسے مانگی؟ کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی۔ پیغمبر کا کیا مقام ہوتا ہے اور پیغمبر کی کیا دعائیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ قال رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، 100 سال کے قریب ہوئی عمر، کمزور ہو جاتا آدمی، بدن میں وہ طاقت نہیں رہتی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، جوانی گئی، طاقت گئی، وہ صحت گئی، اب تو اتنا کمزور ہو گیا ہو، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی بیان کر رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی کمزوری بیان کر رہے، اللہ میں بہت کمزور ہو گیا۔ پھر تیسری بات کہی لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ آپ نے کبھی میری کوئی دعا رد نہیں کی، میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے قبول کیا۔ کتنی خوبصورت الفاظ ہے، لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری کوئی دعا آپ نے رد نہیں کی، جو میں نے آپ سے مانگا آپ نے مجھے دیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ وارث بیٹا ہوتا ہے نا بھائی، ماں باپ کا نام جو باقی رہتا ہے وہ اولاد سے رہتا ہے، بیٹا ہوگا تو یاد رہے گا ہاں بھی فلانے کی اولاد ہے، جو اولاد ہی نہ ہو تو کون یاد رکھے گا۔ انی خفت الموالی من ورائی کانت امراتی عاقرہ، اور دعا میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ دیکھیں اسباب سارے بند ہیں، دنیا کے اسباب سارے بند، اولاد کے لیے عورت کا صحت مند ہونا ضروری، بانجھ پن نہ ہو اس کے اندر، ایک نظام اللہ نے بنایا نا فطرت کا، لیکن یہاں کیا ہے لم کانت امراتی عاقرہ، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس کا اولاد کا سلسلہ بھی نہیں بن سکتا بظاہر اسباب کے دائرے میں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، یرثنی، وہ میرا بھی وارث بنے، میرا بیٹا ہوگا تو میرا وارث ہے، ویرث من آل یعقوب، اور میرے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی وارث ہوگا۔ اولاد کے لیے ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگلی بات کہی دعا میں اپنے بیٹے کے لیے، فرمایا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے رب مجھے ایسا بیٹا دے جو تجھ کو راضی کرنے والا۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعا ہے وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے اللہ بیٹا ایسا دینا جو آپ کو راضی کرنے والا ہو، وبال جان نہ ہو، عذاب نہ ہو اولاد ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کی دعا مانگو تو اللہ سے کہو دعا میں اے اللہ نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، بیٹیاں نیک صالحہ دے، بیٹا نیک صالح دے۔ بعض لوگ آدھی اور ادھوری دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، دے تو دیتے ہیں بیٹا، لیکن وہ ایسا بیٹا بنتا ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ اس کی موت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے، اس کو کسی گاڑی کے نیچے لیا، یا اللہ ہم اتنے تنگ آ گئے اس سے، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو دعا پوری مانگنی چاہیے، اللہ بیٹا دے پر نیک دے، ایک ہو پر نیک ہو، ایک ہو اور نیک ہو، بہت سارے ہوں لیکن درد سر ہو ایسے نہیں چاہیے، نیک دے، بیٹی دے تو نیک دے، پوتا ہو تو نیک ہو، پوتیاں ہو تو نیک ہو، نواز نوازیاں نیک ہو، آپ کو راضی کرنے والے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اسی مضمون کو 17ویں پارے بھی بیان کیا
وزکریا اذ نادى ربه، اور وہ زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، میرا کوئی وارث نہیں، انت خیر الوارث۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو آسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، سننے والے، ضرورتیں پوری کرنے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، دنیا والے نہیں ہیں۔ دنیا والے تو صرف ایک اسباب کے دائرے میں آتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیمار ہوں گے، اسباب کیا ہے؟ ہسپتال چلے جاؤ، بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹر تو نہیں دے سکتا نا آپ کو شفا۔ بھائی ایک ہی کارڈیو ہاسپٹل ہے ہارٹ کا ہے، ہزاروں اس میں مریض داخل ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ شفا دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ چادروں میں لپٹی ہوئی ان کی لاشیں باہر آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر نے تھوڑی مارا ہوتا ان کو، اللہ کی منشا ہے، کسی کے لیے دوا اللہ شفا بنا رہا ہے، اور کوئی جو ہے اسی دوا کے ساتھ موت آ رہی ہے اس کو۔ دنیا والے تو صرف اسباب کے دائرے تک آتے ہیں، مؤثر نہیں ہے۔ یہ یقین عقیدہ بناؤ، دنیا کے معاملات اسباب کے دائرے میں ہے، مؤثر نہیں ہے، مؤثر تو اللہ کی ذات ہے۔ حقیقت میں مسئلے کے حل کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے، میں آپ نہیں ہوں۔ میں اور آپ تو بھاگ لیں گے، کوشش کر لیں گے، پیسہ لگا دیں گے، بھاگ دوڑ کر لیں گے، نتیجہ نہیں نکال سکتے ہم۔ نتیجہ تو اللہ نکالیں گے، جیسے چاہے نکالیں گے۔ ڈاکٹر تو دوا دے گا، آپریشن کر دے گا، صحت نہیں دے سکتا وہ، صحت تو اللہ کا حکم ہوگا تو مل جائے گی۔ لاکھ کوشش کر لے ہسپتال والے کسی کو بچانے کے، لیکن اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ساری کی ساری تجربے، ساری کی ساری مشینیں اسپتال کی دھری رہ جاتی ہیں، ان کی نظروں کے سامنے اللہ ان کو موت دے دیتا ہے۔ یہ یقین بنانا، زمین والے نہیں ہے مشکل کشا۔ ارے بھائی مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، جو روتا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جو خود ہاتھ اٹھاتا، یہ ہاتھ اٹھانا بھیک مانگنا ہے، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، تو جو خود بھیک مانگتا ہو وہ دوسرے کی کیا ضرورت پوری کرے گا بھائی؟ مشکل کشا تو ایک اللہ کی ذات ہے، باقی دنیا اسباب کے دائرے میں۔ اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ اولاد چاہیے، اسباب کیا ہے؟ نکاح کرو، میاں بیوی کا جوڑا بنے گا، اسباب بن گئے، اب ہم چاہیں گے تو اولاد دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ ہے معاشرے میں ایسی بہت سی فیملیاں نہیں ہیں ان کی اولاد۔ اسباب بناؤ بس، باقی آگے کام ہمارا ہے۔ فصل اگانی ہے، اسباب کیا ہے؟ بیج بو دو، اب اس بیج سے ہم پودا نکالیں، اس کو فصل بنائے نہ بنائے یہ ہماری منشا پر ہے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، لیکن اس کا مؤثر اور اس کا نتیجہ نکالنا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ یقین بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا زکریا علیہ السلام، اور خوشخبری سنا دی، آپ کو بیٹا دیں گے ہم اپنی قدرت سے۔ اور ایسا بیٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام ہم خود رکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسا بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام ہم رکھیں گے اس کا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے وہ نام نہیں رکھا، دنیا میں بعد میں لوگ نام رکھیں گے اس کا۔ تو دیکھیں ایسا پیارا بیٹا دیا کہ نام کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سميا، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا دنیا۔ دعا قبول ہوئی، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه۔ تو ان کی اہلیہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ میرے میاں جو ہے وہ اتنے بوڑھے ہو گئے، میں خود بانجھ ہوں، میں یہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك، یہ کیسے ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے قال ربک هو علی هین، آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے اولاد دینا. فرمایا اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، باقی ساری دنیا اسباب کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. کوئی چیز ان کے لیے مشکل نہیں. اسی بڑھاپے میں اسی بانجھ پن کی حالت میں بیٹا دے دیں گے آپ کو. وقت خلقتک من قبل، فرمایا زکریا علیہ السلام سے آپ کو بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے، آپ کو دنیا میں ہم نے تو بھیجا ہے. لم تک شیئا، آپ کا بھی تو وجود نہیں تھا، آپ کو وجود ہم نے تو دیا. تو کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی امید سے ہو گئی، مجھے کیسے پتا چلے، اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی یہ بتائی کہ جب تمہاری بیوی امید سے ہو جائے گی تو تم بات چیت نہیں کر سکو گے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، مستقل 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے، صرف تمہاری زبان جو ہے وہ ہمارے ذکر اور یاد پہ چلے گی، باقی کسی سے بات نہیں کر سکو گے. جب تمہارے پاس یہ کیفیت ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی اللہ کے امر سے امید سے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور پیغمبر بنایا. سب سے زیادہ رونے والے پیغمبر گزرے یحییٰ، ہنستے نہیں تھے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ آپس میں خالہ کے بیٹے ہیں. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی والدہیں جو ہے یہ آپس میں بہنیں ہیں. زکریا علیہ السلام جو ہے وہ رشتے میں عیسیٰ علیہ السلام کے خالو لگتے ہیں. دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے. یحییٰ کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا. یحییٰ علیہ السلام خاموش رہتے تھے، ہمہ وقت آخرت کی فکر ہوتی تھی، اس لیے کبھی شادی کی طرف سوچا ہی نہیں، اس طرف خیال ہی نہیں گیا کہ شادی بھی کرنی ہے. ایسی زندگی گزاری ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ہر وقت مسکراتے تھے، مجلس میں ہو محفل میں ہو کسی سے ملے ہر وقت مسکرانا. ایک دفعہ یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، جب دیکھو مسکراتے رہتے ہو، جب دیکھو ہنستے رہتے ہو. یہ اتنا بڑا منظر آخرت کا آنے والا ہے، اس کو آدمی سوچے تو ہنسی آنا بند ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ تو ہر وقت خاموش رہتے ہو، آپ تو ہنستے ہی نہیں ہو. انہوں نے کہا آپ زیادہ ہنستے ہو، انہوں نے کہا آپ بالکل نہیں ہنستے ہو. تو ان کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو اتارا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس وقت آپ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، تو اپنی کیفیت ایسی بنایا کرو جیسے یحییٰ کی ہے. فرمایا علیہ السلام جیسے یہ روتے ہیں. اور یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس وقت آپ جلوت میں ہو، لوگوں میں ہو، تو فرمایا اپنی کیفیت ایسی بنایا کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسے یہ مسکراتے ہنستے ہیں. فرمایا یہ حالت رکھو اپنی. فرمایا اور وہ مقام اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کو دیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وسلام علیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے سلامتی ہو میری یحییٰ پر علیہ الصلوۃ یوم ولدت، جس دن یہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن اس کا انتقال ہوگا اس دن بھی اس پر میری سلامتی ہو. اور آگے فرمایا ویوم یبعث حیا، اور جس دن قبر سے یہ اٹھے گا قیامت کے اس دن بھی میری سلامتی ہو. اس پر کتنا بڑا احساس ہے. دونوں باپ بیٹے کو شہید کیا یہودیوں نے، ان بدبختوں نے اور ظالموں نے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا. یحییٰ علیہ السلام گردن کاٹ دی آپ کی، سر مبارک الگ کر دیا آپ کا، اور والد زکریا علیہ السلام پر آلی چلا کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے.
دونوں کو شہید کیا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہوئے شہید کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ قیامت کے قریب آئی۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن نیک صالح ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ نے اولاد دے دی جل جلالہ، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یہ کروڑ پتی اور ارب پتی کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کو ارب پتی بہت اس کے مقدر کا جو رزق اللہ نے لکھ دیا اس کو مل کے رہے گا، وہ آپ دعا کرو یا نہ کرو، لیکن اس کی ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت پر رکھ، گمراہ نہ ہو جائے، ان کو نمازی بنا دے، ان کو دیندار بنا دے۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھی تربیت کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، دین سکھایا، تو دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا اپنی اولاد کو دیکھے، اور مرنے کے بعد بھی سکون۔ ہر وقت اولاد دعاؤں میں یاد رکھے گی آپ کو، ہر وقت یاد رکھے گی۔ ایک کام ضرور کرا لینا چاہیے اپنی اولاد سے، ایک کام ضرور کرانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک اولاد دے تو سب سے پہلے ان کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ قرآن کا حافظ بناؤ، اس کے بعد جو دنیاوی تعلیمیں دینی ہے اس کو، جتنی بڑی تعلیم دینی ہے دو اس کو، لیکن پہلا کام یہ کرو کہ قرآن کی دولت سے اس کو نواز دو۔ وہ پڑھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ مر گئے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کا بیٹا پڑھتا رہے گا، آپ کی خبر پر اللہ پاک کی رحمت انوارات برستی رہی۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز قرآن سکھاؤ، اس کو حافظ بناؤ۔ 10 سال کی عمر تک بچہ حفظ کر لیتا ہے، 6 سال کی عمر میں داخل کریں تو الحمدللہ 9 سال 10 سال بس آخری بہترین حفظ کر کے نکل جاتا ہے بچہ۔ اور ڈالے اس کو اسکول، جتنا پڑھانا ہے پڑھاؤ، پابندی نہیں ہے، لیکن پہلے یہ کام کرو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کی اولاد حافظ قرآن ہے، بتائیے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اکرام ہے اللہ کی طرف سے۔ کل قیامت والے دن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا، فرشتہ اعلان کرے گا اس حافظ کے ماں باپ کہاں ہیں، یہ حافظ صاحب کے ماں باپ کہاں ہیں۔ ماں باپ کو سامنے رکھا جائے گا، اور ایسا تاج رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ماں باپ کے سروں پر جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہو۔ یہ کم احساس ہے کیا؟ یہ دنیاوی تعلیم پر نہیں ملے گا، یہ دین پر ملے گا۔ یہ سارا محشر میدان جو ہے وہ چمک اٹھے گا، پوچھیں گے یہ کون ہے، بتایا جائے گا یہ حافظ صاحب کے ماں باپ ہیں، یہ جن کی تاج پوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حافظ صاحب کے ماں باپ ہی ہیں۔ تو جس کو تاج پہنایا جائے گا، جس کو اتنی عزت دی جائے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کو پھر بعد میں جہنم میں بھیج دیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایسے توقع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ پہلے عزت اور احترام کرے اور تاج بنائے، اور پھر اس کے بعد کہ جہنم میں ڈال دو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر کہا جائے گا اپنے بیٹے حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ حافظ بناؤ بچوں۔ اس کے بعد اگلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ سورت الحج، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، اللہ پاک نے انسان کو کیسے بنایا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، اس پر ان کا یقین نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں تم کو شک ہے دوبارہ اٹھنے پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنی تخلیق پہ تو غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔
انسان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اور جسم کے لیے جتنی غذائیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے زمین میں پوری کر دی. روح جو ہے نا، روح وہ آسمان سے آئی ہے. اس لیے جب آدمی مرتا ہے تو روح اوپر کی چیز ہے، اوپر چلی جاتی ہے. بدن مٹی سے بنا ہے، نیچے کی چیز ہے، تو اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں. اور جسم کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کا جسم کیسے بنایا، تفصیل سے بیان کیا. روح کو اللہ نے بیان نہیں کیا. روح کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو مخفی رکھا ہے. روح کے بارے میں سوال کیا یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اب ان سے کہتے ہیں روح اللہ کا حکم ہے، بس چھوڑ دو آگے. اور یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. روح ہوتی کیا ہے؟ جب تک انسان کے بدن میں ہے تو انسان کا بدن کام کرتا ہے، جب نکل جائے تو یہ بے جان ہے. وہی آنکھیں، وہی دھڑ، وہی ہاتھ پیر، لیکن کوئی کام ہی نہیں کرتے. تو لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ ان کو کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے. جب تک اللہ کا حکم ہے اس کا بدن کام کر رہا ہے. جب اللہ اپنا حکم کو اٹھا لیتے ہیں تب یہ پھر بدن کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کو قبر میں ڈالتے ہیں. تو جسم کو اللہ نے بیان کیا ہے، روح کو بیان نہیں کیا. اب جسم کو کیا بیان کیا؟ اس آیت میں فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے. پھر اگلی بات فرمائی ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تم کو نطفے سے بنایا. نطفہ جو بنتا ہے وہ مٹی سے بنتا ہے. کیا مطلب؟ مٹی سے جو غذائیں نکلتی ہیں وہ کھاتا ہے انسان، اسی سے اس کا گوشت بنتا ہے، اسی سے اس کے جسم کے باقی پرزے بنتے ہیں، اسی سے اس کا مادہ منویہ بنتا ہے. ثم من نطفہ، پھر ہم نے تم کو نطفے سے بنایا. پھر آگے فرمایا ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو ہم نے تبدیل کیا ایک لوتھڑے پر. کیا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، سبحان اللہ. کیا بنانے والے رب ہیں وہ. ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو ہم نے تبدیل کیا لوتھڑے پر، ایک لوتھڑا بن گیا وہ. ثم من مضغۃ مخلقۃ غیر مخلقۃ لنبین لکم، ہر 40 دن کے بعد اس پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ایک مجسمہ بنایا، اور اسی تخلیق کو اللہ پاک نے 18ویں پارے میں بھی بیان فرمایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ایک مجسمہ بنایا، لڑکا بنایا لڑکی بنایا جو ہم نے چاہا. پھر آگے فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس مجسمے میں ہم نے ہڈیاں لگا دی. سمجھے کہ جوڑ بنا دیے، اس کے بدن میں ہڈیاں پھیلا دی، ہاتھ کی بن گئی، پاؤں کی بن گئی، سر کی بن گئی، پوری جسم کی ہڈیاں بن گئی. پھر آگے ارشاد فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں روح ڈالی. جب روح ڈل جاتی ہے تو پھر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے. اس سے پہلے ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیکٹری میں کیا بنا رہے ہیں. جس کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا اس وقت ہڈیاں بن رہی ہیں، اس وقت گوشت چل رہا ہے، اس وقت دل بن رہا ہے، اس وقت آنکھیں بن رہی ہیں، اس وقت سر بن رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا. روح ڈال دیتے تھے. ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی اور ہے اس طرح بنانے والا؟ نہیں، کوئی نہیں. یہ کاریگری صرف ایک اللہ کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے مصور. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے. اللہ پاک مصور ہے، تصویریں بناتے ہیں. یہ دیکھو کتنا خوبصورت انسان بنا ہے، کیسی خوبصورت تصویر ہے اس کی. یہ پرندے دیکھ لیں کیسے بنائے، کتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا. اور انسان کے بارے میں فرمایا هو الذی یصورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری تصویریں بناتا ہے. کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو گندمی، کسی کی آنکھیں بڑی، کسی کی چھوٹی، جیسا چاہ بنا دیا اس کو. اب یہ تصویریں کہاں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ؟
وہ کارخانہ کہاں ہے, وہ فیکٹری کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں یہ تصویریں بنتی ہیں؟ تو فرمایا فی الارحام, وہ ماؤں کے رحم ہے, وہ ماؤں کے رحموں میں اللہ بناتے ہیں. کئی اندھیروں میں اللہ بناتے ہیں, ایک رات کا اندھیرا, ایک پیٹ کا اندھیرا, ایک رحم کا اندھیرا, اس رحم کے اندر جو جھلی ہے, پردہ ہے, اس کا اندھیرا. کئی اندھیروں میں اللہ پاک اتنا خوبصورت انسان بناتا ہے. فی الارحام, رحموں میں بناتے ہیں. کیف یشاء, جیسا چاہے بنا دے, جیسا چاہے بنا دے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایسی کاریگری کوئی نہیں کر سکتا. اللہ پانی کے اوپر نقش بناتا, ایک منی کے بوند پر اللہ پاک انسان کو بنا دیتے. کوئی کر کے دکھا دے, کوئی کر کے دکھا. پھر آگے فرمایا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى, ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. پھر جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو دنیا میں تم کو بھیج دیتے ہیں. مکمل ہو گیا, عمر پوری ہو گئی, وقت پورا ہو گیا, جب اللہ کا حکم ہوگا دنیا میں بھیج دیتے. چھوٹے ہوتے ہو اللہ پاک فرما رہے چھوٹے, تو دنیا میں بھیج دیتے. پھر اس کے بعد تم کو جوان کر دیتے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم کو جوانی تک ہم نے پہنچا دیا فرما. اور بعض وہ ہوتے ثم لتکونوا شیوخا, بعضوں کو اللہ بوڑھا کر دیتے, بڑھاپے کو پہنچا دیتے. ومنکم من یتوفی, تم میں سے بعضوں کو اللہ موت دے دیتا ہے بڑھاپے کے شروع میں ہی. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, کسی کو اس ارذل عمر تک پہنچا دیتے, عمر بڑھا دیتے, اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے اس کے اوپر لکھے یعلم بعد علم شیئا, پھر اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. ایسی عمر سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. ایسی عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عمر سے پناہ مانگی. آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر, اے اللہ میں ارذل عمر سے پناہ مانگتا ہوں, جہاں آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا پوتا ہے, یہ میری پوتی ہے, پھر اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا, اس کی شلوار خراب ہوتی ہے, اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا, پھر کھانے پینے کا وہ محتاج ہو جاتا ہے. اے اللہ ایسے وقت اور ایسی عمر کے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے بغیر کسی محتاجی کے. یہ ارذل عمر ہے, اسی کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کسی کی عمر ہم اتنی بڑھا دیتے ہیں لیکن لا یعلم بعد علم شیئا, اس کو پھر کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. اس کو بتانا پڑتا ہے یہ آپ کا پوتا ہے, کہتا اچھا پوتا ہے, ہر چیز میں محتاج, ہر چیز کا محتاج. اس لیے کتنی خوبصورت عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا, 63 سال کی عمر, 63 سال کی عمر. اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امت میں ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق گزرے ہیں کہ جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ جو عمر آپ نے ہمارے نبی کو دی وہی ہم کو بھی دے دیجیے. جو عمر ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تھی 63 سال, اے اللہ وہ ہم کو بھی دے دیجیے, اور اتنی عمر دے کے پھر اپنے پاس بلا لیجیے, تاکہ عمر میں بھی اتباع ہو جائے. جیسے حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی اتباع ہے, آپ کی سنتوں کی اتباع ہے, اے اللہ ایسے عمر میں بھی اتباع نصیب فرما دے, وہی عمر ہمیں بھی دے دے جو ہمارے نبی کی تھی. تو یہ ایسی عمر ہے کہ بغیر محتاجی کے آدمی دنیا سے چلا جاتا, بوجھ نہیں بنتا. بوجھ جب آدمی بوجھ بنتا ہے تو اپنی اولاد بیزار آ جاتی ہے, اپنی اولاد بیزار آ جاتی ہے, وہ خدمت کے جذبے رہے ہی نہیں. اس لیے خوش نصیب وہ ہے کہ جو بغیر محتاجی کے ایمان کے ساتھ چلا جائے, خوش نصیب ہے, خوش نصیب ہے. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ایسے ہی آسانی کا اور خیر کا معاملہ فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا رب العالمین, یا غیاث المستغیثین,
يا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له یا رب العالمین. اے اللہ نہ آپ کی ابتدا ہے، اے اللہ نہ آپ کی انتہا ہے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ آپ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اے اللہ آپ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اے اللہ جل جلالہ، اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات آپ کی محتاج ہے. اے اللہ آپ رزق سے پاک ہیں، کھانا کھانے سے پاک ہیں، آپ رزاق ہیں، روزی تقسیم کرنے والے ہیں، کھانا کھلانے والے پلانے والے آپ ہیں. اللہ یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ موت سے آپ پاک ہیں، تمام بشری تقاضوں سے، تمام بشری کمزوری اور عیوبات سے اللہ آپ پاک ہیں. اے اللہ آپ اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں آپ کی تعریف کرنا آتی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے یا رب العالمین. ہم آپ کی ذات اور صفات میں، تصرفات میں اے اللہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اے اللہ ہم آپ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل ہم سے صادر نہ ہو جس سے شرک کی بو آتی ہو. اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ایسے قول، ایسے فعل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس سے شرک کی بو آتی ہو، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اے اللہ شرک کی معافی آپ نے رکھی نہیں ہے، اے اللہ مشرک کی معافی آپ نے رکھی نہیں ہے. اے اللہ ایسے قول اور فعل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے اور تمام ایمان والوں سے ابھی اور اسی وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. اے اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی دائمی رضا نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ابھی اور اسی وقت اپنی دائمی رضا نصیب فرما دے. اے اللہ جیسے آپ کی ذات لامحدود ہے، اللہ ایسے اپنی رضا بھی لامحدود نصیب فرما دے. ہم سے ناراض نہ ہوئیے اللہ، ہم سے ناراض نہ ہوئیے اللہ. ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں اللہ. شیطان برغلا دیتا ہے، نفس امارہ پیچھے لگا ہوا ہے. اے اللہ خطا کار ہے، اے اللہ خطا کار ہے، خطا کے پتلے ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرما دیا ہے کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے. خطا کاری کی مہر آپ نے لگا دی ہے. اے اللہ پھر آپ نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ معافی مانگنے والا بنا دے، عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنے سامنے انکساری کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں فرعون نہ بنائیے گا، اے اللہ ہمیں فرعون نہ بنائیے گا، ہمیں قارون نہ بنائیے گا، ہمیں حامان اور ولید والی صفات نہ دیجئے گا. اے اللہ اپنے نیک بندوں والی صفات ہمیں نصیب فرما دے. عاجزی نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، انکساری نصیب فرما. توبہ کرنے والا بنا دے، منیب بنا دے، گریہ وزاری کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ گریہ وزاری کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری رات کی عبادات کو قبول فرما، آپ کے نام پہ مال خرچ کرنا قبول فرما، ظاہری اور پوشیدہ اعمال قبول فرما. اے اللہ ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے. اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، مغفرت نصیب فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ باقی ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو آپ نے شب قدر رکھی ہے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. اے اللہ اس مبارک رات سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس مبارک رات سے محروم نہ فرما.
یا اللہ شب قدر سے محروم نہ فرما، یا اللہ یہ رات ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ یہ رات ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ اس رات کی پہچان کروا دے، یا اللہ اس رات کی پہچان کروا دے، اے اللہ اس رات کی خوشبو ہم سب کو سنگوا دیجئے، اے اللہ فرشتوں کا مصافحہ کرنا، اے اللہ وہ ٹھنڈک وہ حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ یہ رات کہیں ہم پر غفلت میں نہ گزر جائے، اے اللہ یہ رات ہم پر کہیں غفلت میں نہ گزر جائے، آپ کی طرف سے یہ بہت بڑی انعام والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل بنائی ہے آپ نے، اے اللہ ہمیں اور تمام ایمان والوں کو نصیب فرما، ہر ایک کو اپنے ملک کے حساب سے نصیب فرما، ہم کو ہمارے ملک کے حساب سے نصیب فرما دے، اے اللہ یہ مبارک رات نصیب فرما دے، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب آپ کی مغفرت کے محتاج ہیں، ہماری مغفرت فرما، آپ کی رضا کے محتاج ہیں، ہم سے دائمی ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کے غموں سے بچا لے، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، گھروں میں ہو اسپتالوں میں ہو صحت یابی نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، لمبی بیماری سے، محتاجی کی بیماری سے، اے اللہ سرجری والی بیماریوں سے، ہر اس بیماری سے جو ہسپتال میں داخل ہونا پڑے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں ہسپتال کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہسپتال کے حوالے نہ فرما، ہسپتال کی چارپائی پہ موت نہ دیجیے، اللہ چلتا پھرتا رکھیے، چلتا پھرتا خاتمہ بالخیر کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجیے، تمام ایمان والے مرحومین مرحومات جو جا چکے ہیں، انسانوں میں ہوں یا جنات میں سے ہوں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان قبرستان والوں کو اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ مغفرت ان سب کی فرما دیجئے، یا اللہ یہ جو ابھی جنازہ ہوا ہے احتشام کی والدہ کا، اے اللہ اس خاتون کی مغفرت فرما، اے اللہ ان مرحومہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے والد کا جو انتقال ہوا ہے احتشام کے، دونوں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما دے، جوار خاصہ میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ پہلی رات ہے قبر میں، پہلی منزل ہے اے اللہ آخرت کی، اے اللہ مرحومہ پر آسان فرما، مرحومہ پر آسان فرما، بڑا عرصہ اسپتال میں گزارا ہے اے اللہ، بڑی تکلیف کے ساتھ گزارا ہے اے اللہ، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اور اس ماہ مبارک میں اے اللہ جہاں آپ کی رحمت اور مغفرت عام ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب کی بھی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو، اولاد کو، خاندان والوں کو صبر و جمیل نصیب فرما، دعاؤں کو قبول فرما، مانگنا نہیں آتا ہے اللہ بن مانگے عطا فرما دے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دے، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں اللہ، ہم سب آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں اپنی شان سے عطا فرما دیجئے، آپ ہم کو اپنے شان سے عطا فرما دیجئے، ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے، ہمارا علم بھی چھوٹا ہے، ہمارا ضرب بھی چھوٹا ہے، ہماری سوچ و فکر بھی چھوٹی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کا علم بھی بڑا ہے، اے اللہ آپ کا حلم بھی بڑا ہے، آپ کا ظرف بھی بڑا ہے، آپ بڑے شان والے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق نواز دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عنایت فرما دیجئے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کے غموں سے بچا لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا